رات کو بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع کیا تھا کہ روزے کے ساتھ ہو اگر تم تو تمہیں رات کو بھی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، نوجوان تھے، تو ان کی بیوی کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تو پانی جب بھرنے کے لیے جا رہی تھی تو ان کی پاؤں کی جو پنڈلی تھی وہ، اس کی نظر، صحابی کی نظر اس پاؤں کی پنڈلی کے اوپر پڑی اپنی بیوی کے، تو وہ اس کے قریب چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، میں نے ہم بستری کر لی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، میں نے روزے کے حکم کو توڑ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ روزہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پتہ تھا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ سمجھ تھی۔ فرمایا تمہیں اس کے گناہ کا یا اس کے کفارے کا پتہ نہیں تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ پتہ تھا۔ تو فرمایا اب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے روزے کو جان بوجھ کے توڑا ہے، تم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے ہو، تم نے روزے کی حالت میں بھی ہم بستری کر لی ہے، تو تم کیا کرو؟ 60 روزے رکھو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو میں تو کمزور آدمی ہوں، میں کہاں 60 روزے رکھ پاؤں گا، میرے پاس تو اتنی سکت نہیں ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا حکم بیان فرمایا، فرمایا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 6 جگہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میں تو کمزور ہوں، میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اتنی میں ایک صحابی تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کچھ کھجوریں تھیں، کچھ اور چیزیں تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو صرف فرما دیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ایسا کرو، یہ صدقے کا مال ہے، تم اس کو اٹھاؤ اور اس کو جا کے لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ کچھ نہ کچھ تمہیں سزا ملے۔ تو وہ صحابی جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں ہے، کہ جس میں کس میں جا کے غریب کو کی تقسیم کرنی ہے نا، تو سب سے بڑا غریب تو میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ چلو لے جاؤ اور تم اپنے گھر میں اس کو استعمال کرو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا اس صحابی کو، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو خطاب ہے پیچھے، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ نے رمضان کی راتوں کو حلال کر دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تم سے سکون حاصل کریں، تم ان سے سکون حاصل کرو، وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، فرمایا تم تلاش کرو اپنی اولادوں کو۔ اللہ نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا تو ساتھ اولاد کا بھی ذکر کیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیوی اگر نوجوان ہو اور میاں بھی اگر نوجوان ہو تو کیا دونوں ایک لحاف میں ایک بستر میں سو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ایک بڑا 2 حدیثیں ملتی ہیں مسلم شریف میں بھی، بخاری شریف میں بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دونوں میاں بیوی ایک لحاف میں، ایک کمبل میں، ایک بستر میں سو سکتے ہیں کہ ہمارے جسم بھی ایک دوسرے کو مل رہے ہوں، ٹچ ہو رہے ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، تم سو سکتے ہو۔ یہی مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور میری بیوی بھی جوان ہے، کیا ہم دونوں ایک بستر میں ایک لحاف میں سو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا تم نہیں سو سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آدمی نے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے ان کو اجازت دی، اور دوسرے آدمی نے پھر یہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا آدمی تھا وہ بوڑھا تھا، ظاہر ہے اس کی بیوی بھی بوڑھی ہوگی، تو بوڑھا آدمی اگر بوڑھی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے گا، سوئے گا ایک بستر میں، تو اس کی شہوت اس پہ غلبہ نہیں کرے گی۔
اور فرمایا جوان اگر جوان بیوی کے ساتھ سوئے گا تو اس کی شہوت اس پہ غلبہ کرے گی، وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، وہ روزے کو توڑ دے گا۔ اس لیے بوڑھوں کو اجازت دی اور نوجوانوں کو منع کر دیا۔ تو یہ قرآن و حدیث سے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا استنباط ہوتا ہے۔ لوگ خود سے اپنی طرف سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے مستند علماء سے جب تک بات نہ پوچھی جائے تب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز کا سلسلہ پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارا چینل